السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سود لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو میرے پیسے کی تاخیر کر رہا ہے، چلو اس کے بدلے میں مجھے جو سود مل رہا ہے وہ میری تاخیر کی جو نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کر دے گا۔ لیکن اگر سود نہ لیا جائے تو عامی بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، پھر کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو تم نے اس کو مہلت دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے اگر تیرے پاس ابھی نہیں ہے تو 50 کی بجائے اب تیرے 60 ہو گئے، جب ہوں گے تب دے دینا۔ یعنی یہ کام نہیں کرنا تم نے، جس طرح دور جاہلیت کے اندر چلتا تھا، وقت آیا تو جتنے بنتے تھے اس سے زیادہ لکھ دیے اس کے اوپر اور اس سے کہا کہ بھئی تم نے اب یہ دینے ہیں۔ قرآن کہتا نہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی آنے تک اسے مہلت دینی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اس طرح تو کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثر کمزور آدمی، غریب آدمی جب قرض لیتا ہے، لے تو وہ لیتا ہے، اسے دیا نہیں جاتا۔ اور یہ معاملہ اکثر چھوٹے قرضوں میں ہوتا ہے، 5,000 10,000 اس طرح لوگ مانگ لیتے ہیں، پھر دیا ہی نہیں جاتا۔ تو اس میں کیا کیا جائے؟ اگر تو آپ حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، روزانہ اس کو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ پیسے واپس کر دو، وہ اس کو اگلی مدت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بعد 2 گنا اللہ کے راستے میں روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے۔ یہ اجر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو مہلت دے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی پریشانیاں دور ہوں تو پھر اگر کسی تنگ دست سے آپ نے قرض لینا ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف ہی کر دیا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک روایت میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے۔ انہوں نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، یہ جب بھی اس کے گھر پہ جاتے وہ بندہ چھپ جاتا، سامنے نہ آتا۔ ایک دن اس گھر سے بچہ نکلا تو اس سے پوچھا کہ کدھر ہے تیرا وہ ابا، تیرا کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تیری آواز سن رہا ہے، اندر ہی ہے۔ بچے اکثر سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر آواز دی اس کو کہ مجھے پتہ چل گیا تو اندر ہی ہے، باہر آ جا۔ وہ باہر آیا تو اس کو کہتے ہاں بھی تو چھپا کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں تنگ دست ہوں۔ کہتے تو تنگ دست ہے؟ کہتا ہاں۔ تو قسم کھاتا ہے کہ تو تنگ دست ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ 3 دفعہ اس سے قسم لی، اور پھر وہ نکالا وہ صفحہ کہ جس کے اوپر اس کا قرض لکھا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، کہا جا تیرے پیسے ختم۔ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا، آپ نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے تو ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا، پھر اس کو یاد آئے گا، وہ کہے گا ہاں اللہ میرا ایک عمل تھا جو تو نے مجھے وافر مال دیا تھا، اس مال سے میں یہ کرتا تھا
کہ میں لوگوں کو قرض دے دیتا تھا، اور جب وقت پورا ہوتا تو میں اپنے غلاموں کو کہتا کہ قرض اور مطالبہ کرنے میں سختی نہیں کرنی، جو دے دیتا ہم لے لیتے، جو اگلی مدت دے دیتا ہم اگلی مدت پہ، حتیٰ کہ کسی بندے کو اللہ میں نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اللہ یہ ایک عمل میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو میرے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا رہا، میں رب ہو کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ایسا کروں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے بہت سارے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے سخت الفاظ بولنے سے کسی بندے کو اتنی تکلیف ہو کہ وہ بیچارہ رات بھر سو نہ سکے، یا وہ پریشانی کے اندر آ کے، بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اتنا مجبور کیا گیا کہ اس سے خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات بھی، یہ چند دن پہلے بھی ایک فیصل آباد کا واقعہ ہم نے اخبار میں پڑھا، کرائے مالک مکان نے اتنا مجبور کیا کہ اس نے خود کو بھی پھندہ دے لیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی۔ اس کا انجام برا ہوا، اس نے غلط کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی انسان کو اتنا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی عزت اور اس کا سکون اور اطمینان کروڑوں روپے سے بھی قیمتی ہے، کروڑوں روپے۔ ہاں ایک ہے ایک بندے کا جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنا، ایک بندہ ہے صاحب حیثیت ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ آپ سختی کرو۔ ایک بندہ ہے وہ فضول خرچیاں تو کرتا ہے لیکن قرض نہیں ادا کر رہا، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ اس کو بٹھاؤ، اس کی گرفت کرو۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ واقعتاً تنگ دست ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں، اور اگر آپ اس کا جائزہ لیں، اس کو سمجھیں، مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعی پریشان ہے، تو پھر اس بندے کو مہلت دینی چاہیے۔ اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں تو آپ آخرت کا کیا بدلہ لے رہے ہیں، آخرت میں اللہ سے آپ کو کیا ملے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر میرے سخت کلمے سے، سخت رویے سے ایک غریب اور تنگ دست آدمی کو اتنی تکلیف پہنچے کہ وہ بیچارہ سو نہ سکے، وہ بیچارہ گھر سے بھاگ جائے، اس بیچارے کی اتنی بے عزتی ہو کہ وہ پریشانی کے عالم میں وہ بیچارے کے لیے اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو جائے، تو پھر یہ تو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چند روپوں کی خاطر ایک مسلمان تنگ دست کے ساتھ ایسا کرے۔ ہاں جو تنگ دست نہیں ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں، یہ چند میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، وگرنہ بہت ساری احادیث جن میں یہی ہے کہ آپ تنگ دست کو مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو دو ہی نہ، اکثر لوگوں کی عادت ہے، کوئی غریب آدمی جتنا مرضی پریشان ہو جائے وہ اس کو پیسے نہیں دیتے۔ دیکھیں قرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاروباری قرضے، یہ آپ دیں نہ دیں یہ آپ کی مرضی، یہ معاملات اور ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے کچن کے لیے قرضہ، ایک ہے کوئی بندہ آپ سے اتنا قرضہ مانگ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے دوائی کے پیسے چاہیے مجھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ حقیقی ہے، سچا ہے۔ ایک بندہ آپ سے کرائے کی مد میں پیسے مانگتا ہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، میں نے بل دینا ہے، یا ضروریات زندگی جو ضروری ہیں اس کی مد میں جو قرضہ مانگتا ہے، آپ اللہ سے تجارت شروع کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ اگر اس کو دیتے ہیں تو میرا رب یہ دیکھتا ہے، وہ آپ کو رب العالمین خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا، آپ کی کئی مشکلات اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے حل کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند نہ کریں۔ ہاں ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیں کہ جو ان مقاصد کے لیے نہیں لیتے، لیکن جو ان مقاصد کے لیے لیتا ہے اس کے لیے اپنے در کا ہمیشہ کھلا رکھیں دروازہ، تاکہ یہ ضرورت مند آئے میں اس کی مدد کر سکوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب تم نے کسی بندے کو قرض دیا تو پھر اس کو مہلت بھی دو، اس کا صلہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ اگر آپ دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی لو جی قرضے استعمال تم کرو، زکاتیں میں بھروں، یہ کاہے کی چٹی ہے میرے اوپر، یہ کس چیز کا بوجھ ہے میرے اوپر، پیسے تمہارے پاس زکاتیں میں دوں۔
کیونکہ جو مالی کا زکوٰۃ تو اس نے دینی ہے، لیکن یہ باتیں ایک مسلمان اور اللہ سے اجر رکھنے والے کو زیب نہیں دیتی کہ جو تم نے کرنا وہ اللہ کے لیے کرنا۔ ہاں چیخے چلائے وہ جس نے اللہ کے لیے نہیں دیے۔ جو اللہ کے لیے نہیں دینا چاہتا نا، جب آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے پھر آپ دیں بھی نہ، کیونکہ جب کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا تو اس کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ طبیعت پر گراں بھی گزرے تو بندہ اس کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ پھر بندہ طبیعت کے مخالف بھی ہو تو اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کہتی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے اسے آسانی تک تم نے مہلت دینی ہے، اور آگے فرمایا کہ جب وہ ہے تنگ دست وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو اس کے اوپر، چھوڑ ہی دو اسے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معاف ہی کر دو، کتنا خوش ہوگا وہ بیچارہ، تمہارے تھوڑے سے پیسے تم نے اس سے لینے، تم کہتے ہیں چھوڑو یار بس ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اگر تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کسی کو معاف کرنے کا اللہ کے ہاں بدلہ کیا ہے، کاش کہ تم جان لو کہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ کیا ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اجر کو مبہم رکھتا ہے اور اشارہ کیا جاتا ہے اس کی عظمت کی طرف، جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم صرف اتنا لکھ دو کہ یہ میرے لیے ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا، اجر نہیں بتایا، اشارہ اس کی عظمت کی طرف کی۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو۔ اس میں بھی اشارہ اسی بات کی طرف کیا کہ بہت بڑا اجر ہے اس عمل پر۔ یہ چیزیں طبیعت پر گراں ضرور گزرتی ہیں، لیکن انسان جب ایک دو چار دفعہ اپنے نفس کے اوپر اس چیز کو کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر نفس کے اندر بخل اور شح اور لالچ اور حرص ہر نفس کے اندر ہے، لیکن جب انسان اپنے نفس پہ تھوڑی سی سختی گزارتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا نفس عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔